السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبق چل رہا ہے سورہ الکہف کا ترجمہ اور تشریح۔ آئیں سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ترجمہ بھی کرتے ہیں اور مختصر تفسیر بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الکہف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 سبق ہو گئے اور فائدہ بھی ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے، کیونکہ مرد حضرات، کافی خواتین، بچے، بڑے اسباق سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو آئیں سب سے پہلے پچھلا سبق میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو سکے۔ سورہ الکہف 15ویں پارے میں ہے، دوسرے نمبر پر سورت مبارک ہے، اور الکہف کہف کی معنی ہے غار۔ سورہ الکہف کے جو فضائل میں نے آپ کو بتائے تھے وہ تھے کہ اس سورت مبارک کے پڑھنے والے جو 10 آیتیں سورہ الکہف کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔
جو بھی سورہ الکہف کی روزانہ 10 آیتیں تلاوت کریں گے وہ اللہ کی پناہ۔ سورہ الکہف میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ جو 10 آیتیں تلاوت کرنے والا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ یعنی اسے اس سورۃ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ الکہف یعنی غار۔ اب پڑھنے والا جو 10 آیتیں تلاوت روزانہ کرے گا وہ غار میں آ جائے گا، یعنی اللہ کی پناہ میں۔ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، محفوظ رہیں فتنوں سے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ الکہف کی 10 آیتیں تلاوت کرنی۔ اور اس کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے اس کے قدموں سے لے کر سر تک نور ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ آگے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن یا جمعۃ المبارک کی رات کو، جمعہ رات کو سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے مکمل سورت کو، تو وہ 8 دن تک، اگلے 8 دن جو آئیں گے اللہ کی پناہ میں غار میں آ جائے گا۔ اور اس کے لیے نور جو ہوتا ہے وہ جہاں پر اس نے تلاوت کی وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوتا ہے، اور جہاں پر اس نے تلاوت کی وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ شریف تک اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ اور اس 8 دن کے اندر اگر کوئی بڑا فتنہ دنیا میں آ جائے، کوئی بھی بڑا فتنہ دنیا میں برپا ہو جائے، تو یہ پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، یہی چاہتے ہیں نا، تو یہ فائدہ۔ اور یہ فل پروف گارنٹی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا گاڑی فل پروف، جو بھی اگر کسی نے دشمن نے گولیاں چلانے کی کوشش کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ دشمنوں کے دشمنی سے حفاظت کے لیے، شیطانوں کے شر سے، فتنوں کے فساد سے محفوظ رہنے کے لیے فل پروف گارنٹی میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، آج میں نے بھی آپ کو بتا دیا، مفہوم بتا دیا۔ سورہ الکہف پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اس کے میں نے آپ کو مختصر فضائل بتائے، پہلے اسباق سے لے کر اور بھی فضائل میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے۔ اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، سب سے پہلے بڑے میں بڑی جو بات ہے وہ ایمان۔ ایمان بڑے میں بڑی دولت ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ایمان محفوظ رکھنا ہے۔ ایمان بڑے میں بڑا خزانہ ہے، بڑے میں بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان بچانا ہے تو ہمیں سورہ الکہف کی تلاوت کریں، 10 آیتیں روزانہ تلاوت کریں، مرد ہیں یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، سب سے پہلے ہمیں یہ تلاوت کرنی، اس کے فائدے۔ باقی رہا پہلے رکوع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے اپنا ایمان کیسے بچایا، وہ چلے گئے غار میں اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ بتوں کو سجدہ کرنا ہے، مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں ایسے، دقیانوس بادشاہ، اس کا نام بھی دقیانوس تھا، اعلان کر دیا کہ بتوں کو سجدہ کر۔
اب وہ نوجوان انہوں نے کہا ہم کیوں بتوں کو سجدہ کریں، ہم تو اپنے اللہ کو سجدہ کریں گے، اپنے پالنہار کو سجدہ کریں گے، ہم بتوں کو کیوں سجدہ کریں؟ تو وہ ظاہر ادھر بادشاہ تھا اور اعلان کر دیا، تو اب یہ چھا کر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے ایمان کو بچایا، ان کی حفاظت کی۔ کتنا بڑا واقعہ ہے یہ، آپ نے سنا ہے۔ 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند دے دی اور وہ صحیح سلامت تھی۔ اس طرح ہم بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ہم سورہ الکہف کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کے بعد چوتھے رکوع میں نے آپ کو کیا بتایا سورہ الکہف کے، کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، جو بھی کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ، بھائی میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو انشاءاللہ کہتا ہے یعنی وہ کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اب اس میں اللہ کی مدد شامل حال آ جائے۔ اگر ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ بات میں نے آپ کو بتائی دی۔ اگر ہم انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، وہ اس کام میں برکت آ جائے گی۔ اگر ہم نے وہ کام نہیں بھی کیا تو ہم سے کوئی بھی باز پرس نہیں۔ کسی نے قسم کھا لی اور کہا انشاءاللہ، کسی نے وعدہ کیا اور کہا انشاءاللہ یہ کام کروں گا، وعدہ ہے میرا انشاءاللہ، تو اب اگر اس سے یہ وہ کام رہ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا تھا۔ انشاءاللہ یعنی اللہ کیا بڑی بات ہے یہ۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی آزماتے ہیں، کسی کو مال و دولت زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو مال و دولت کم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جس کو مال و دولت زیادہ ملے، نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے، تو وہ عاجزی رکھے، دوسروں کو کمتر نہ سمجھے، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نہیں شوخی دکھائی، بڑائی دکھائی، تکبر دکھایا، دوسروں پر ظلم کیا، دوسروں کو کمتر سمجھا، دوسروں کو حقیر سمجھا، تو اب اس سے یہ مال و دولت چھین جائے گی، ختم ہو جائے گا سب۔ یہ 5ویں رکوع میں۔ 7ویں رکوع میں الحمدللہ آپ کو بتایا گیا ہم سب کو کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ دشمن انسانوں کا ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس، اور وہ جنوں میں سے، جنات میں سے۔ سو ہمیں اس سے اور اس کی اولاد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو کس طرح محفوظ رہیں گے؟ وہی بات آ گئی کہ ہمیں سورہ الکہف کی تلاوت کریں۔ جو سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی شیطانوں سے، ابلیس سے، اس کی اولاد سے محفوظ رہتا ہے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتائی تھی، تفصیل بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضرت آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب آپ جائیں فلاں جگہ پر جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین، وہاں پر اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، آپ وہاں جا کر ان سے ملیں، وہ اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے مجھے وہ علم مل سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو میرے پاس علم ہے آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے۔ آگے 3 واقعات ہوئے، ایک کشتی کا واقعہ،
دوسرا بچے کو مار ڈالا، اور تیسرا دیوار بنا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا کہ آپ نے اس کشتی کو کیوں توڑا، ہم تو اس میں سوار ہوئے ہیں، یہ غریبوں کی کشتی ہے، اور اگر آپ نے ایسا کام کیا ہے تو ہم سارے ڈوبیں گے اور یہ سب ختم ہو جائیں گے، آپ نے ایسا غلط کام کیوں کیا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ ظاہر ہے یہ تو بڑا واقعہ ہے نا، کسی کو مار ڈالنا، قتل کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہے، آپ سوچیں۔ بہرحال اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، بڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر دیوار، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ اپنا راستہ لیں، اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا، باقی یہ 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کام کیوں کی۔ عجائبات ہیں، عجائبات۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ سوچیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام کیسے چل رہا ہے، قدرت دیکھیں، اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دینا ہے۔ باقی یہ دنیا تو یہ آزمائش ہے، دنیا کی رنگ و زینت یہ سب آزمائش ہے۔ سورہ الکہف کی پہلی آیات میں کیا تھا؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ان میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، کون ہے جو زیادہ اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو ہم نے رنگ و زینت جو اس میں رکھی آزمانے کے لیے ہی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھ کر گمراہ تو نہیں ہو جاتے، ان میں گم تو نہیں ہو جاتے، گناہ تو نہیں کرتے، یہ سب اسی لیے ہے۔ یا اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، ابلیس سے بچاتے ہیں، ابلیس کی اولاد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، یا خود ابلیس بن جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو یعنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے واضح کر کے بتا رہا ہوں، کھول کے بتا رہا ہوں، آسان بتا رہا ہوں کہ شیطان جو ہے نا وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کہیں خود کو شیطان کے تابع تو نہیں کر رہا ہے، یہ خود شیطان تو نہیں بن رہے۔ یہاں سورہ الکہف پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے واقعات اسی لیے۔ اب اس کے آگے اور واقعات آئیں گے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا کہ وہ بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کی اور عاجزی کی، بڑا بادشاہ تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری حکومت دی تھی، لیکن اس نے بڑائی نہیں کی، تکبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا کام کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہی کام کرتے تھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ تینوں واقعات جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جو چلے، 3 واقعات ہوئے۔ ایک کشتی کو توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ پھر آگے چلے، ایک لڑکا ملا، اس کو قتل کر دیا، یہ تو بڑا واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ نے بچے کو قتل کر ڈالا،
اس کے بعد آگے چلے، پھر دیوار ایک بنائی بغیر کسی اجرت کے، حالانکہ شہر والوں نے ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا، سارے شہر والوں، لیکن پھر بھی وہ دیوار بنائی۔ اب کیوں بنائی؟ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو یہ سارا واقعہ بتاتا ہوں کہ سنیے، کیسے کیسے عجیب واقعات ہیں اور دنیا میں ابھی ہونے والے ہیں اور ہوں گے۔ یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں علم نہیں۔ ہمارا دشمن ابلیس اور اس کی اولاد یہ سارا دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، تو ہمیں تو بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اب آگے سبق پڑھتے بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ 3 واقعات کا کیا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام خود بتا رہے ہیں قرآن شریف میں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں جب کشتی میں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ہوا تو اس کشتی کو توڑا میں نے، اسی لیے اس میں نے عیب کر دیا کہ آگے بادشاہ کے آدمی کھڑے تھے جو کشتی دیکھتے تھے کہ یہ کشتی اچھی ہے، بہتر ہے، وہ بادشاہ کے لیے اس پر قبضہ کر لیتے، بھائی بادشاہ کو اس میں کام ہے، اگر اس سے بھی چھین لیتے تو یہ مسکین تھے بیچارے، یہ کہاں پر روزی کرتے، ان کی روزی روٹی تو یہی کشتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھیں۔ جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے، یہاں پر ہمارے ملک میں الیکشن ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، 2 دن پہلے سرکار کے لوگ، پولیس والے، فوج والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آفیسر، بھائی جو گاڑی دیکھی، ویگن دیکھی، بس دیکھی، گاڑی دیکھی، بھائی روکو، الیکشن کی ڈیوٹی پر چلو، اس کے کاغذات ضبط کر لیتے اور اس کو زبردستی لے جاتے ہیں الیکشن کی ڈیوٹی پر۔ 2 دن تک، 3 دن تک وہ گاڑی ضبط، ایسا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ وہ گاڑی تو جا رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ آگے پولیس والے کھڑے ہیں، فوج والے کھڑے ہیں، سرکار کے حکم پر، بھائی جو گاڑی آئے، اچھی گاڑی دیکھے اس کو لے آؤ آفس میں، الیکشن کی ڈیوٹی پر 3 دن تک ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہ کشتی والے تو مسکین تھے، آگے بادشاہ کے آدمی کھڑے تھے کہ یہ کشتی آئے اور اچھی کشتی اس کو قبضہ کر لیں، ہمیں کام ہے۔ تو یہ مسکین کہاں جاتے، ان کو روزی روٹی کہاں سے ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیب کر دیا۔ اب آگے آئے تو بادشاہ کے آدمی، بھائی یہ تو یار ٹوٹی ہوئی، چھوڑو اس کو چھوڑو، یہ ٹوٹی ہوئی پانی اس میں اندر آ جائے گا، بادشاہ کے کام کی نہیں۔ تو وہ تو کشتی آگے لے گئے، پھر اس نوجوان نے کشتی کو صحیح کر دیا، تختہ لگا دیا، بس اپنے کام سے رہ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آئی یہ بات سمجھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اس طرح ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ ہماری مدد کریں، اس طرح مدد ہوتی۔ کتنا بات سمجھ میں آ گئی؟
اب سورہ الکہف کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ کریں گے روزانہ۔ اب آگے دیکھیں کیا بڑا واقعہ، اور بڑا واقعہ آگے سنیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ بڑا واقعہ، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں۔ اس میں بڑی گہرائی، اس واقعے میں بڑی گہرائی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، اس کے ماں باپ ایماندار تھے، بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ یہ بڑا ہو کر بچہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرے گا، سرکشی کرے گا، کفر کرے گا۔ اس کفر کی وجہ سے، بے فرمان کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تنگ کرے گا، اسی لیے اس کو بانٹا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اس میں بڑے راز ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں اس وقت شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا نہ سکوں۔ اس میں ہیں بڑے راز ہیں، بڑی راز کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو سورہ الکہف کے اس فوائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اس میں راز ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان ڈگمگائے، بھائی سورہ الکہف کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، کچھ دیکھیں سورۃ الکہف تلاوت کرنے سے کیا کیا اللہ تعالیٰ کیا انتظام چل رہا ہے، کیسے حفاظت ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ دیکھو اب اس شہر میں آئے، شہر والوں نے کھانا نہیں کھلایا، سارے شہر والوں نے انکار کر دیا، پھر بھی وہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے بنایا۔ کیوں بنایا بتا رہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ فرمایا کہ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ وہ جو دیوار گر رہی تھی نا، 2 یتیم بچے تھے، ان کی تھی۔
یتیم بچے تھے بیچارے، چھوٹے بچے، ان کی دیوار تھی، اگر وہ گر جاتی تو اس سے دیوار کے نیچے خزانہ پڑا تھا، اس کے باپ نے رکھا تھا، خزانہ تھا دیوار کے نیچے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ تو ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام آئے اور اس دیوار کو بنا دیا بغیر اجرت کے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ، کیا بتاؤں آپ کو، کیوں بنایا؟ اس سے دیوار کے نیچے خزانہ تھا تو بھائی خزانہ تھا ٹھیک ہے، لیکن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا باپ نیک آدمی تھا، صالح تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، بزرگ تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم بچوں کے اس مال کی حفاظت کی تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا وہ خزانہ خود لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت کی؟ اسی لیے کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا والد، اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے، جو ان کا ایک خزانہ ہے اس کے والد نے، جو اس کا والد نیک صالح تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور ان کو دے دی۔ کیسے اللہ حفاظت کرتے؟ تو یہ اللہ کی مدد، رحمتاً من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ جو بھی کام کیا ہے اللہ کی رحمت سے کیے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کا حکم تھا، میرا اس میں کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیے، اللہ کے رحمت سے، رحمتاً من ربک، اللہ سبحانہ۔ وما فعلته عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تاویل، ذالک تاویل، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، حقیقت یہی ہے جس پر آپ نے صبر نہیں کیا، یہی بات ہے، یہ سب اللہ کے کہنے پر میں نے کیے ہیں، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں۔ یہ سبق آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی کیسی مدد آتی، آگے بات سمجھیں۔ آج یہاں تک کرتے ہیں، 10 رکوع ماشاءاللہ مکمل ہو گئے، اور کتنے واقعات ماشاءاللہ ہیں، یہ سب اسی لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے، سورہ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، مرد ہیں یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، کرنی ہے تلاوت انشاءاللہ، 10 آیتیں روزانہ، جمعے کے دن پوری سورہ الکہف، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور مہربانی کر کے میسیج کر کے بتائیں آپ کو یہ یاد ہو رہی ہیں باتیں یا نہیں، اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں بالکل پوچھیں، میسیج کر دیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا یہ کیا بات ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں،
اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو منظور مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بھی حاجت مند ہیں جس کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔